السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الخالق اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح امت۔ تو دوستو، ہمارے ساتھ آج بہت خاص مہمان ہیں جناب حضرت قاری محمد عمران صاحب ہروی دامت برکاتہم، جو مدرسہ قاسم العلوم ارشدیہ کے محتمم ہیں۔ تو ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کے مدرسے کے اندر کہاں تک تعلیم ہے اور کیا حالات ہیں اور کس طرح سے مدرسے کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت میں یہی جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کا مدرسہ ہے، مدرسہ قاسم العلوم ارشدیہ، تو اس کی سنگ بنیاد کس نے رکھی؟ مولانا عبد الرزاق صاحب بحسانی۔ ماشاءاللہ، مولانا عبد الرزاق صاحب جو ہیں وہ علامہ رفیق صاحب نور اللہ مرقدہ کے بہت خاص مرید تھے، ان کے شاگردوں میں ہیں اور ان کے جو ہیں وہ خادم بھی تھے، اور علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے بعد مولانا عبد الرزاق صاحب کو چاہنا، ان کو اپنانا۔ تو مولانا جو ہیں بہت بڑی ہستی ہے اور لوگ ان سے بہت متفق ہیں، اور ضلع پنچایت الیکشن میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ تو بہت بڑی ہستی ہے، انہوں نے بنیاد رکھی مدرسے کی۔ اور اسی طرح سے قاری صاحب کے بارے میں بتا دوں، قاری محمد عمران صاحب کے بارے میں، یہ بہت بڑی ہستی کے شاگرد ہیں۔ ہمارے علاقے کے بزرگوں میں ایک بزرگ ہیں جو محبوب العلماء حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم، جو مدرسہ تعلیم القرآن میں صدر مدرس ہیں۔ تو آج تک پڑھاتے ہیں، تقریباً 50 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، بہت مشہور عالم ہیں، اور ان کے شاگرد تمام ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، انہی کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ۔ اور حضرت مدرسہ جو ہے میرے خیال میں انہی کی سرپرستی میں ہے، وہ سرپرستی فرما رہے ہیں، اور اس کے محتمم جو کون ہیں وہ ان کے بارے میں بتائیں۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب بڑے جید عالم ہیں، وہ بھی ہررہ کے رہنے والے ہیں، بلکہ شہید نگر رہتے ہیں، وہ دہلی کے اندر رہتے ہیں، اور قاری عمران صاحب کے بڑے بھائی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت زبردست عالم ہے۔ میں ان کا شاگرد ہوں ماشاءاللہ۔ جب میں پڑھتا تھا الطاف العلوم کھوائی کے اندر تو وہ پڑھاتے تھے، بہت بہترین عالم ہیں اور بڑا اچھے مزاج اور اخلاق کے جو ہے مالک ہیں۔ تو حضرت یہ بتائیے مدرسے کے اندر کہاں تک تعلیم ہے، اور جو ہے کتنی درسگاہیں ہیں، کتنی بنی ہیں، کتنی بننے والی ہیں، اور تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں، تعلیم کے بارے میں بھی۔ فی الحال مدرسے میں 3 درسگاہ ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ 3 درسگاہوں کی بنیاد بھری ہوئی ہے، جن کی سخت ضرورت ہے جی، لیکن کمزوری کی وجہ سے نہ بن سکی، اچھا اور تعلیم حفظ تک ہے بھی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور آگے کو کیا منصوبے ہیں بس تعلیم کے بارے انشاءاللہ میں؟ جیسے بھی حالات بنتے جائیں گے۔ اچھا، آپ جو بتا رہے تھے ہندی انگلش کے بارے میں کہ اس کو بڑھانے نہیں، وہ کا پرائمری کرنے کا ارادہ ہے، اچھا ماشاءاللہ۔ 8ویں تک۔ اور ابھی آپ بتا رہے تھے کہ درسگاہیں، وہ ان کی ضرورت ہے، کتنی درسگاہوں کی ضرورت ہے؟ 3 درسگاہوں کی ضرورت ہے، ان کی بنیاد بھری ہوئی ہے، اچھا ماشاءاللہ۔ اوپر کا کام بقایا ہے، اس کی سخت ضرورت ہے اس وقت۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر 3 درسگاہوں کی بے حد ضرورت ہے، جس کی سنگ بنیاد جو ہے رکھ چکے ہیں اور بنیاد بھر چکے ہیں اس کی۔ تو اس لیے اہل خیر حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ وہاں جا کر حصہ لے۔ اور میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہررہ کے اندر اگر آپ سردنے کی طرف سے جاؤ گے، آپ سردنے کے اندر سے ہررہ کی طرف کو جا رہے ہیں، تو ہررہ مکمل پار کرنے کے بعد میں آخر میں بورڈ لگا ہوا ہے داہنے ہاتھ پر، مدرسہ قاسم العلوم ارشدیہ۔ اور جب آپ برنامے کی طرف سے آئیں گے تو ہررہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے شروع گاؤں کے سیدھے ہاتھ پہ مدرسے کا بورڈ لگا ہوا ہے، آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ بڑا زبردست مدرسہ، آپ اسکرین پہ اس کے فوٹوز دیکھ سکتے ہیں، اور قاری صاحب کا نمبر بھی ہے، آپ برائے کرم قاری صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے ملیں اور مدرسہ کا تعاون کریں۔ آپ اہل خیر حضرات اگر تعاون نہیں کریں گے تو پھر یہ کام نہیں چل سکتا۔ تو اہل خیر حضرات جتنے بھی ہیں دیکھ رہے ہیں، دوست احباب جو آپ کے ساتھ ہیں، اسی طرح سے ہررہ کھوائی، پانچلی، جسڑ، جین پور، مینا پٹھی اور یہ کھیڑی، ان گاؤں کو تو ایسے جو ہے مکاتب کی، مساجدوں کی جو ہے خدمت کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے ارد گرد کتنے دینی، تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی مراکز ہیں۔ تو قاری صاحب سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ قاری صاحب اسی طرح سے استقامت کے ساتھ میں کام کرتے رہیں گے اور مدرسے کو بڑھاتے رہیں گے۔ اور ماشاءاللہ امتحان ہو گیا حضرت مدرسے جی سر، ششماہی امتحان ہو گیا، سالانہ امتحان بھی ہو گئے، اور جو ہے ششماہی، تو سال کے اندر 2 امتحان ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ عاشق ملت حضرت جناب قاری محمد خالد صاحب جو ہیں خود جا کر امتحان لیتے ہیں،
اور جو ہے ابھی اجلاس آنے والا ہے، اس کی تیاری چل رہی ہے 2 مارچ میں 2 مارچ آپ نے تاریخ رکھ دی؟ ہاں، قاری خالد صاحب نے، اچھا 2 مارچ یعنی ہفتے کا دن. مولانا ابراہیم صاحب نے بھی اور قاری خالد صاحب نے بھی. ماشاء اللہ. جو مولانا ابراہیم صاحب ہیں محتمیم ہیں مدرسے کے، انہوں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے مشورہ کے ساتھ میں کہ 2 مارچ اور ہفتے کا دن. ٹھیک ہے جی. تو چاند کی میرے خیال میں 24 تاریخ پڑے گی شاید 24. تو انشاءاللہ آپ اس کے اندر بھی شرکت کریں اور مدرسے کا تعاون کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.